بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹو آل یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، قرآن پاک میں بیان ہونے والے واقعات پر مشتمل ہم نے ایک ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا تھا عجائب القرآن کے نام سے۔ آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو ہے جس میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور فرعونیوں کے متعلق ہی واقعے کا ذکر کریں گے۔ فرعونی بہت ہی سرکش اور نافرمان اور وعدہ خلاف قوم تھے۔ بارہا ایمان لانے کے باوجود وہ وعدہ خلافی کرتے، ایمان لانے کا وعدہ کرتے اور پھر مکر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً فرعونیوں کے اوپر 5 عذاب بھیجے، جن میں طوفان، ٹڈی، گھن، مینڈک اور خون کا عذاب شامل ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب فرعون اور ان کے ماننے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین پر زمین تنگ کر دی اور ان کے اوپر اپنے مظالم اور سرکشی اور ایذا رسانی جو ہے وہ ان کے اوپر زیادہ کرنا شروع کر دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا فرمائی کہ اے اللہ، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا، اور ان 5 عذابوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طریقے سے ارشاد فرمایا ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، والجراد ٹڈیاں، والقمل گھن، والصفادع مینڈک، والدم اور خون، وآیات مفصلات، اور یہ سب جو ہے جدا جدا نشانیاں تھیں جو بطور عذاب بھیجی گئیں۔ فاستکبروا، پھر بھی انہوں نے تکبر و سرکشی اختیار کیے رکھی، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ نہایت مجرم قوم تھے۔ یہ وہ 5 عذاب تھے جو بنی اسرائیل کی قوم کے اوپر وقتاً فوقتاً جو ہے وہ آتے رہے۔ ان میں سے پہلا جو عذاب تھا وہ طوفان باد و بارہ کی شکل میں، جس کا ذکر کچھ اس طریقے سے ہے، اچانک سے ہی ان کے اوپر ایک بادل نمودار ہوا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ ہر طرف طوفان برپا ہو گیا اور فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے۔ یہاں تک پانی کھڑا ہو گیا کہ وہ اس میں کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ اب ان میں سے جو بھی بیٹھتا وہ ڈوب کر ہلاک ہو جاتا۔ وہ لوگ نہ تو ہل سکتے تھے اور نہ ہی کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے بالکل برباد ہو گئے۔ ہفتے کے دن تک، مسلسل 7 دن تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کچھ اس طریقے سے تھی کہ فرعونیوں کے گھر تو پانی اور ان کی فصلیں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ساری برباد ہو گئیں، لیکن بنی اسرائیل کے مکانات اور ان کے باغات، ان کی کھیتیاں بالکل اس طوفان باد و بارہ سے محفوظ رہے، اور وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں گزارتے تھے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب و طاقت نہ رہی، وہ لوگ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے استدعا کی کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے کہ یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے، تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان تو ٹل گیا، اور زمین میں ایسی سرسبز و شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسی سرسبز و شادابی دیکھنے کو نہ ملی تھی۔ کھیتیاں بہت ہی شاندار ہوئیں، باغات پھلوں سے بھر گئے، پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے کہ یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت ہی بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے مکر گئے اور وہ ایمان نہیں لائے، اور پھر سرکشی اور ظلم و عصیان کی گرم بازاری شروع کر دی۔ 1 مہینے تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، لیکن جب ان کا تکبر، ان کا کفر اور ظلم و ستم پھر حد سے بڑھنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے دل بادل جھنڈ کے جھنڈ آ گئے اور ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کی مکان کی لکڑیوں تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور آ کے عہد کیا کہ آپ اس دفعہ اس عذاب کے رفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں،
تو ہم لوگ ضرور بضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے، یہاں تک کہ آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب پھر سے ٹل گیا اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام اور راحت سے زندگی گزارتے رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے، اور پھر ان لوگوں نے کفر اور عصیان و طغیان میں اضافہ کرنے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو تکلیفیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد 1 مہینے تک پھر یہ لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد ان کے اوپر کمل کا عذاب مسلط فرمایا گیا۔ غرض یہ کہ 1 مہینے تک ان لوگوں نے پھر سے راحت و خوشی سے زندگی گزاری، لیکن پھر ان لوگوں پر کمل کا عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام غلوں اور میووں کو کھا گیا، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغے بسمل کی طرح تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر انہیں جچکرو بنا دیا۔ یہاں کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھسے پڑے رہتے، جس سے یہ لوگ نہ تو کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ 1 ہفتہ میں اس قہر آسمانی و بلائے ناگہانی سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ اٹھے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر عرض کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں اور ہم ایمان لانے کا عہد و وچن دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ زاری پر رحم کھا کر دعا کر دی اور یہ عذاب بھی رفع دفع ہو گیا، لیکن فرعونیوں نے ایک دفعہ پھر اپنے عہد کو توڑا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر 1 مہینے تک یہ لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارتے رہے، اس کے بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب بھیجا گیا۔ ان فرعونوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کود کر گھس جاتے، ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھنے، بیٹھنے، لیٹنے، کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو بھی تکلیف نہیں دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی، مومنین کو ستانے لگی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگی۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر کود پڑا۔ اس عذاب سے کیا ہوا کہ ایک دم بالکل اچانک ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں اور ان کے برتنوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور اس کی نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی کہ ہمارے کھانے پینے کے برتنوں سے خون ابل رہا ہے اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکالیں، مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو یہ نہایت ہی صاف، شفاف اور میٹھا پانی نکلتا۔ تو فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتا تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پئیں گے، مگر اس میں بھی قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا کہ ایک ہی برتن سے
ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا اور جو فرعونیوں کے منہ میں جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑوں اور چھالوں سے کام چلانے لگے، لیکن وہ جیسے ہی ان کی جڑوں اور چھالوں کو چباتے تو اس سے بھی جو پانی نکلتا وہ بھی ان کے منہ میں جا کر خون میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ یہاں تک ہو گیا کہ فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی، تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھا لیا گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان میں 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا عہد توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کا آخری عذاب ان پر نازل ہوا کہ فرعون اور اس کے تابعین سب دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک و صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں تک کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس سے سبق حاصل کرنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔